اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، احباب دانش و اہل علم حضرات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا دوست قلندر عباس، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قاتل امیر المومنین عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کون تھا۔ عزیزان من، سیدھے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ بلا فاصل جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب زہری خلافت میں آئے تو حضرت نے حاکم یمن کو خط لکھا کہ مجھے اپنے قریبی 10 افراد جو ہے وہ میری طرف بھیجیں۔ جب یہ خط حاکم یمن کو پہنچا تو اور ساتھ حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں، اور حاکم یمن نے اپنے 100 افراد کو بلایا اور اس میں سے 10 افراد کو چنا، جس میں ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا۔ جب یہ 10 افراد یمن سے روانہ ہوئے تو اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم ان کا سالار بن کر وہاں سے روانہ ہوا، کیونکہ یہ خبیث فصیح و بلیغ زبان کا مالک تھا اور شاعر تھا۔ جب یہ کوفہ وارد ہوئے تو اس نے خود ہی شعر لکھے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے اسی ہی امام علیہ السلام سے گفتگو کرنے کا کہا۔ تو اس ملعون نے کہا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، اور ہم سب آپ کی غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں۔ حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عبد الرحمن۔ تو حضرت نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس خبیث نے کہا کہ میرے باپ کا نام ہے ملجم۔ تو کہا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس ملعون نے کہا کہ قبیلہ مرادی مرادی مرادی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 3 دفعہ اس سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے 3 دفعہ جواب دیا کہ میں مرادی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ابن ملجم نے امیر المومنین نے جب اس کی زبان سے یہ مرادی قبیلے کا لفظ سنا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر کلمہ زبان پر کلمہ ترجیح جاری ہوا، اور امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ تمہاری دایا یہودی عورت تھی، کیا تم نے یہودی عورت کا دودھ پیا ہے؟ اور جب تم روتے تھے تمہاری دایا کیا کہتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں روتا تھا تو میری دایا مجھے دودھ پلانے والی کہتی تھی اے قاتل شتر سہلے سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا بالکل یہی کہتی تھی۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہیں تھا، تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت کی محبت کا شفیتہ ہوا کہ عرض کیا کہ میں اب آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، اب یہی رہوں گا۔ حضرت نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا اس آیت پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم ہی میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ میں حضرت کا دوست ہوں، محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا امیر المومنین ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ابھی ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کہ جس کا میں تم سے قصاص لوں۔ ابن ملجم جنگ صفین اور جنگ نہروان میں حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب لڑے، اور
جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا کہ مولا اجازت دے میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری دوں۔ حضرت نے کہا کہ تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں خداوند مجھ سے راضی ہو جائے اور حضرت کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا، قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل، دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار، فحش عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے بھائی اور باپ کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج تھے، تو مولا کے خلاف ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئی۔ خبر سنتے ہی وہ عورت غمزدہ ہو گئی اور اس نے ابن ملجم کو اپنے حسن کا استعمال کرتے ہوئے تلوار اور زہر مہیا کیا، اور اس خبیث نے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر وار کیا، اور امام علیہ السلام نے جب اس ملعون نے وار کیا تو امیر المومنین کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، فضل تو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جو واقعہ میں نے یا تاریخ بیان کی ہے، یہ کتاب ایت اللہ شہید دست غیب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے اقتباس ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہم مومنین کو سیرت علی ابن ابی طالب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، تحفہ یا علی علیہ السلام۔